اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باقاعدہ سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ اور تفسیر سٹارٹ کریں گے الحمدللہ۔ اچھا، سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ اور تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس کے فضائل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور یہ کچھ پوائنٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ اب ہم قرآن پاک میں جتنی بھی آگے صورتیں پڑھیں گے وہاں پہ وہ کچھ مدنی صورتیں ہیں اور کچھ مکی صورتیں ہیں۔ اب ہم مکی اور مدنی صورت کے بارے میں ڈفرینس لازمی پتہ ہونا چاہیے کوئی بھی صورت سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم مکی اور مدنی صورتوں میں جو ڈفرینس ہے اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے، دین جو ہے ہم فضائل ڈسکس کریں گے سورہ فاتحہ کا۔ اس کے بعد جو ہے ہم لفظی ترجمہ اپنا سٹارٹ کریں گے۔ اب جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں قرآن مجید میں، اب ان کے بارے میں 3 اقوال بن گئے تھے، 3 جو ہیں وہ فرقے بن گئے تھے۔ جو پہلا فرقہ تھا وہ کہتا تھا جو مکی صورتیں ہیں وہ والی صورتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ ہجرت کرنے سے پہلے، مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، ان کو ہم جو ہے وہ مکی صورتیں بولتے ہیں۔ اور مدنی صورتیں ان کو بولتے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی، ان کو ہم مدنی صورتیں بولتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں جو ہے ایک آیت ہے جو آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ہم نے آج آپ پر اپنا دین مکمل کر دیا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، لیکن اس صورت کا نام مدنی ہے کیونکہ یہ مدینہ سے ہجرت کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اب یہ بات تھی پہلے فرقے کی۔ اب جو دوسرا فرقہ ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو مکہ کے مضافات میں نازل ہوئی ہیں، مین کہ جتنا بھی مکہ کا ایریا ہے نا اس ایریا میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو ہم مکی صورتیں بولیں گے، اور مدینہ کے مضافات میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو ہم مدنی صورتیں بولیں گے۔ یہ دوسرا جو فرقہ تھا وہ کہتا تھا۔ اب یہاں پہ جو ہے ایک جو ہے وہ پوائنٹ سامنے آتا ہے کہ کچھ ایسے صورتیں ہیں قرآن مجید کی جو نہ تو مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور نہ ہی مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، وہ کسی اور جگہ پہ نازل ہوئی ہیں، جیسے کہ سورہ فتح ہے قرآن مجید میں، وہ نہ تو مکہ میں نازل ہوئی ہے اور نہ ہی مدینہ میں نازل ہوئی ہے، وہ نازل ہوئی ہے مکہ اور مدینہ کے سینٹر میں۔ اب ہم ان کو کیا نام دیں گے؟ کیونکہ یہ تو مکہ اور مدینہ کے مضافات میں نازل نہیں ہوئی، سورہ فتح کو ہم کیا نام دیں گے؟ دوسرا فرقہ جو ہے نا اس کو اسی لیے ان کی جو بات ہے وہ رد کر دی گئی ہے۔ اب تیسرا فرقہ آتا ہے۔ تیسرا فرقہ کہتا ہے کہ جن صورتوں میں اہل مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے وہ مکی صورتیں ہیں، اور جن صورتوں میں اہل مدینہ کو جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کون سی صورت جو ہے وہ اہل مکہ پہ نازل ہوئی ہے، کہاں پہ اہل مکہ کو جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے اور کہاں پہ اہل مدینہ کو مخاطب کیا گیا ہے؟ تو یہاں وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ جن صورتوں کے سٹارٹ میں یا ایھا الناس ہوا ہے ان میں اہل مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے، اور جن صورتوں کے سٹارٹ میں یا ایھا الذین آمنوا ہے ان میں جو ہے اہل مدینہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اب قرآن مجید میں ساری صورتیں ایسی نہیں ہیں جو کہ یا ایھا الناس سے سٹارٹ ہو رہی ہوں یا پھر یا ایھا الذین آمنوا سے سٹارٹ ہو رہی ہوں۔ تو اب ان سے سوال کیا جائے کہ ساری صورتیں تو جو ہے وہ ان سے سٹارٹ نہیں ہو رہی، کچھ صورتیں جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے، جیسے کہ سورہ کوثر ہے وہ ان دونوں سے سٹارٹ نہیں ہو رہی، سورہ اخلاص ہے وہ بھی ان دونوں سے سٹارٹ نہیں ہو رہی، تو ہم ان صورتوں کو جو ہے وہ کیا نام دیں گے؟ پتہ چلا کہ ان 3 اقوال میں سے جو صحیح قول ہے، جو صحیح فرقہ بات کرتا ہے وہ فرسٹ والا ہے، جو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو ہم مکی صورتیں بولتے ہیں، اور مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو ہم مدنی صورتیں بولتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں سورہ فاتحہ کے فضائل کی۔ سورہ فاتحہ کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں، تقریباً 17 نام احادیث میں ملتے ہیں سورہ فاتحہ کے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جس چیز کا نام بہت زیادہ ہو وہ چیز عظیم ہوتی ہے، اس کی مقام اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے تقریباً 17 نام جو ہے نا وہ احادیث میں ملتے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بک ہے اس میں ہمیں 20 سے زیادہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے نام ملتے ہیں۔ جتنے بھی کسی سورت کے نام زیادہ ہوں گے اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ کچھ امپورٹنٹ جو نیمز ہیں سورہ فاتحہ کے وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سورہ فاتحہ کا نام ہے وہ لیا جاتا ہے سورہ وافیہ۔
سورہ وافیہ، اس کا پڑھنے والے کو کافی اجر و ثواب ملتا ہے۔ جو وافیہ نا، اس کا مین ہے کہ اجر و ثواب ملنا۔ جو بھی شخص سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کا ثواب ملتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے سورہ وافیہ۔ دوسرا نام جو احادیث میں اس کا ملتا ہے وہ ہے سورہ شافیہ۔ سورہ شافیہ، شافیہ کیا مین ہے؟ شفا پانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ شفاء بکل داء، الحمد تمام امراض کے لیے شفا ہے، اس لیے جو ہے اس کا نام سورہ شافیہ بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو نام احادیث میں ہمیں اس کا ملتا ہے وہ ہے سورہ رقیہ۔ اب رقیہ سے کیا مراد ہے؟ رقیہ کہتے ہیں منتر پڑھ کر دم کرنا، ٹھیک ہے، جیسے آج کل لوگ جو ہے وہ دم کرتے ہیں، تو جو ہے سورہ فاتحہ کو بھی یہ نام دیا گیا ہے سورہ رقیہ، یعنی منتر پڑھ کر دم کرنے والی صورت۔ اس سے جو ہے وہ مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ کیسے ملتی ہے؟ یہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا اور مسلم شریف نے بھی روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حالت سفر میں تھے، راستے میں انہوں نے ایک قبیلے جو عرب قبیلہ ہے اس کے پاس اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اب صحابہ کرام جو ہے ان کو بھوک لگی تھی، وہ بھوکے تھے، انہوں نے جو ہے اس قبیلے سے جو ہے ضیافت کرنے کو کہا، لیکن اس قبیلے جو ہے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ اس قبیلے کا جو سردار ہے اس کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا، اور اس زہریلی چیز کا جو زہر ہے نا وہ اس کے پورے جسم میں پھیل گیا۔ اب وہاں کے جتنے بھی طبیب تھے انہوں نے بہت زیادہ علاج کیا، لیکن اس سے جو ہے نا وہ زہر میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ جو وہاں کے قبیلے کا سردار تھا اس کو فرق بالکل نہیں پڑ رہا تھا۔ اب وہ لوگ جو تھے، قبیلے کے لوگ تھے، وہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے ان سے کہنے لگے کہ کیا آپ کے پاس کوئی علاج ہے اس چیز کا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ علاج تو ہے، لیکن ہم اس کا معاوضہ لیں گے، کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم معاوضہ لیں گے اس چیز کا۔ تو طے پایا کہ 30 بکریوں پر جو ہے نا ان کا اکتفا ہو گیا کہ وہ ان کے جو قبیلے کے سردار ہے اس کا علاج کریں گے، تو قبیلہ جو ہے وہ 30 بکریاں جو ہے وہ صحابہ کرام کو دے گا۔ اب کیا ہوا، صحابہ کرام جو ہے وہ اس قبیلے کے سردار کے پاس گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا، جو سورہ فاتحہ ہے یہ پڑھ کر ان کو دم کر دی، اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کو جتنا بھی زہر تھا اس کا سارا ختم ہو گیا۔ اب معاوضے کے مطابق 30 جو بکریاں تھیں وہاں کے جو قبیلہ تھا انہوں نے صحابہ کرام کو دے دی۔ اب جب انہوں نے بکریاں لے لی تو اب صحابہ کرام میں جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ وہ اختلاف کیا تھا؟ کیا یہ ہمارے لیے حلال تھی؟ کیا ہم نے ان سے معاوضہ لیا قرآن مجید کے بدلے؟ کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ ان کے درمیان جو ہے یہ ایک اختلاف پیدا ہو گیا۔ دیکھیں، اندازہ کریں صحابہ کرام کے تقویٰ کا، وہ بھوک کی حالت میں تھے، ان کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور گوشت ان کے پاس تھا، لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے وہ گوشت جو ہے وہ نہیں کھایا، اس کو خوراک کے طور پہ نہیں استعمال کیا، کیونکہ ان کو جو ہے وہ شک تھا کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ آج کل کے لوگ ہوتے تو کیا کرتے ہیں، آج کل کے مسلمان کیا کرتے ہیں، حلال و حرام میں اتنا فرق نہیں کرتے، وہ جو ہے استعمال کر لیتے، وہ حلال و حرام کا بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے، اس کو یوز کر لیتے۔ وہاں پہ صحابہ کرام کا تقویٰ دیکھیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہاں پہ جا کے صحابہ نے نبی پاک سے پوچھا، سارا جو واقعہ تھا وہ سارا ان کو بیان کیا، عرض کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ کہ یہ سورۃ دم ہے؟ یہاں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہاں آپ نے جو ہے وہ انکار کرتے ہوئے نہیں پوچھا، بلکہ تحسین انداز میں پوچھا، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا صحابہ کرام کی کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سورہ دم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل پر مہر لگاتے ہوئے فرمایا کہ ان بکریوں پر میرا بھی حصہ رکھو، چونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے نہیں تھے، نہ ہی سوال کرنے والے تھے، چونکہ صحابہ کرام مطمئن نہیں ہو رہے تھے کہ کیا ہم ان کو استعمال کریں، کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا کہ پھر نبی کریم نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا کہ ان بکریوں میں میرا بھی حصہ رکھو۔ اس سے جو ہے وہ صحابہ کرام مطمئن ہو گئے، انہوں نے اس کو استعمال کر لیا۔ اگلا جو نیم احادیث میں ہمیں اس سورہ کا ملتا ہے وہ ہے سورہ صلاۃ۔
سورہ صلاۃ کیا کہتے ہیں؟ مطلب کہ یہ نماز میں پڑھی جانے والی صورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے مابین تقسیم کیا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اس کو لازمی سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میری خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی و عظمت بیان کی ہے۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ میری ملکیت ظاہر کر رہا ہے۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے، عبادت میرا حق ہے اور استعانت بندے کا حق ہے۔ اس نے ایاک نعبد کہہ کر میرا حق ادا کیا اور ایاک نستعین کہہ کر اپنا حق مجھ سے طلب کیا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں اس کا مطالبہ پورا کروں گا۔ یعنی اس میں جو ہے آج صورت میں بندہ جو ہے وہ دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اب میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا اور اس کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا اور اسے اپنے جو عذاب سے ہے وہ اس کو ضرور بچاؤں گا اور گمراہی سے بھی اس کو محفوظ رکھوں گا۔ اس وجہ سے اس سورہ کا نام جو ہے وہ سورہ صلاۃ رکھا گیا۔ یہ کچھ سورہ فاتحہ کے فضائل ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ جو پوائنٹس یہاں تفسیر میں ڈسکس ہوتے ہیں ان کو کاپی پہ ضرور جو ہے وہ لکھ لیا کریں، اسے آپ کو یاد رہیں گے۔ مکی اور مدنی صورت کا بھی آپ ضرور جو ہے وہ لکھیں، اور اس کے علاوہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے فضائل کے بارے میں بھی آپ ضرور لکھیں۔ مکی اور مدنی صورتیں میں نے آپ کو بتایا، جو سورہ فاتحہ ہے وہ مکی صورت ہے کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے جو ہے نازل ہوئی تھی، اس لیے یہ صورت مکی صورت ہے۔ اب جو ہے اگر آپ جو ہے ایک اختلاف جو ہے وہ آتا ہے سورہ فاتحہ میں، اگر آپ اس کو پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کاؤنٹنگ کرنی ہے آپ نے اس سورہ کی کہ اس میں جو ہے کتنی آیات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین 1 ہو گئی، الرحمن الرحیم 2 ہو گئی، مالک یوم الدین یہ 3rd آیت ہو گئی۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ 4 آیت ہو گئی، اہدنا الصراط المستقیم یہ 5 آیت ہو گئی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور یہ ہو گئی 6 آیت۔ لیکن اگر آپ غور کریں یہ جو 7 جو سورہ فاتحہ ہے ہم نے کاؤنٹنگ کی ہے تو یہ 6 آیات بنی ہے، لیکن یہاں اینڈ والی آیت کے آگے دیکھیں یہاں 7 لکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ 7 آیات ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اور یہاں اینڈ پہ بھی دیکھیں 7 لکھا ہوا ہے۔ اب ہم نے کاؤنٹنگ کی ہے تو 6 آیات بنی ہے، جبکہ آیت کے اینڈ پہ جو لاسٹ والی آیت ہے اس کے اینڈ پہ جو ہے 7 مینشن ہے۔ اب یہ ایسا کیوں ہے؟ اب یہاں پہ جو ہے وہ اختلاف ہیں، 2 اختلاف یہاں پہ آئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا وہ ہر سورت کا حصہ ہے۔ کوئی بھی سورت ہم پڑھتے ہیں نا تو جو ہے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ایک پارٹ ہے۔ اسی طریقے سے جو یہاں 7 آیات بیان کی گئی ہیں نا وہ اسی طریقے سے بیان کی گئی ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا وہ اس سورت کی پہلی آیت ہے، تو اس حساب سے تو یہ 7 آیات بن جاتی ہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ کسی بھی سورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی بھی جو ہے وہ سورت کے اوپر اس لیے ہم پڑھتے ہیں بطور برکت لانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ 2 اختلاف جو ہے نا وہ بن گئے تھے۔ اب امام شافعی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ چلو بتاؤ امام اعظم ابو حنیفہ کو، چلو ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا وہ اس کا پارٹ نہیں ہے، تو اب جو ہے بسم اللہ کے بغیر جو ہے نا الحمدللہ کو 7 جو ہے نا آیتوں میں کر کے دکھاؤ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم یہاں تک تو 5 آیات بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں جو صراط الذین انعمت علیہم میں یہاں پہ اگر آپ غور کرو علیہم کے آگے یہاں پہ 6 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
اب وہ کہتے ہیں کہ جو 6 ہے نا، یہاں پہ آیت ایک مکمل ہوتی ہے، ایک بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے، مومنین کی بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اب جو آگے بات ہو رہی ہے وہ آگے ایک الگ بات ہو رہی ہے، تو وہ ایک الگ آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک الگ آیت ہے، اس حساب سے جو ہے انہوں نے بولتے ہیں کہ یہ 7 آیات ہیں۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات کو جو ہے وہ حدیث سے کیسے، میں نے بولا تھا کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ احادیث کی روشنی میں جو ہے بات کریں میں، کوئی بھی ایسے بات نہیں کرنی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے 172 جو ہے وہ پیج پہ، پہلی جلد مسلم شریف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کوثر پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، جب انہوں نے سورہ کوثر پڑھنی سٹارٹ کی تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے پڑھی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورہ الحمد کا جو ہے وہ پارٹ ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ تو ہم ہر سورت سے پہلے پڑھتے ہیں، جب بھی ہم کوئی بھی سورت جو ہے وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتے ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کیسے رکھتے ہیں، وہ بھی ایک حدیث جو ہے ہمیں ملتی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے حدیث اور مسلم شریف میں بھی ہے یہ حدیث۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ان کے پیچھے بھی نماز پڑھی، اور حضرت عمر کے دور میں بھی ان کے پیچھے بھی نماز پڑھی۔ یہ حضرات جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز میں نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہاں پہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے بسم اللہ الحمد کا پارٹ ہوتی تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی جو پوری صورت ہے، باقی جو پوری آیتیں ہیں وہ اونچی آواز میں پڑھی جا رہی ہے، اور ایک جو اس میں آیت ہے وہ ہم خاموشی سے جو ہے نا وہ اب بلند آواز میں نہیں پڑھ رہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ ہر صورت سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں وہ بطور برکت پڑھتے ہیں، بطور برکت لائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک صورت سے دوسری صورت میں امتیاز کرنے کے لیے، کہ یہاں پہ یہ صورت ختم ہو رہی ہے اور یہاں سے دوسری جو صورت ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ دونوں اختلافات ہیں، ہم نے جو ہے نا وہ کسی بھی اختلاف والی بات میں نہیں پڑھنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ دونوں کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے کہ بسم اللہ، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ آیت کا پارٹ ہے، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ پارٹ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں بسم اللہ تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، سو ہم نے جو ہے نا وہ اختلاف میں نہیں پڑھنا، کوئی فرقہ جو بازی ہوتی ہے وہ ہم نے اس میں نہیں پڑھنا، ہم دونوں کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ تو پڑھی جا رہی ہے، وہ ہم امام شافعی رحمۃ اللہ کا پوائنٹ آف ویو لے لیں یا امام ابو حنیفہ کا پوائنٹ آف ویو لے لیں، بسم اللہ تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں۔ سو آپ نے جو ہے نا ٹرائی کرنی ہے کہ جتنی بھی یہ فرقہ بازی والی جو بھی باتیں ہوتی ہیں ہم ان سے زیادہ سے زیادہ اجتناب کریں، اور جو ہے وہ ہم صحیح طریقے سے جو اسلام ہے اس کو سیکھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔